مجھے یہ تھوڑی معلوم تھا کہ یہ سارے کام ایسے کر سکتے ہیں. اتنا پتا تھا کہ علی کے وارث ہے, مردے کو یقیناً زندہ کر دیں گے. اس نے کہا کہاں ہے حسن؟ اب جو اس نے مولانا حسن کا چہرہ دیکھا تو نوجوانی کا عالم تھا, زیادہ عمر مبارک کو تھی نہیں, 47 سال کل عمر مبارک. 40 میں مولا کی شہادت ہوئی, 41 یا 42 ہجری کا واقعہ, تو بہت زیادہ عمر نہیں تھی مولا کی. حسن کا چہرہ دیکھا, وہ چہرہ دیکھ کے کہتا ہے یہ نوجوان زندہ کرے گا, یہ نوجوان زندہ کرے گا, یہ نوجوان زندہ کرے گا. مزاج کفر پتا چلا جو امامت کے عہدے کو عمر کے ترازو میں دیکھ کے میں خدا مولا نے کہا لاش مارا, لائی نہیں لاش. یہ مولا کا پائے مبارک ایک ٹھوکر امام نے بتائی. پہلے ایک جملہ بادشاہ سے کہا اور پھر ایک جملہ امام نے ہواؤں کے حوالے دیا. ان اللہ ہوا محی النفوس ونحن له مسل اللہ. یقیناً مردے اللہ زندہ کرتا ہے مگر اس کی زندہ مثال اس وقت کائنات میں ہوں. وَيُرِيكُمْ آیات, اللہ تمہیں اپنی آیتیں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل والے بن جاؤ. پتا چلا مجلسوں میں آنے کا فائدہ کیا ہے, ایک ایک آیت قرآن کی سمجھ میں آتی ہے. اللہ اپنی آیتیں دکھاتا ہے تاکہ شمار صاحبان عقل میں تمہارا ہونے لگے. لاش منگائی, ایک جملہ مولا نے بادشاہ سے کہا ان اللہ ہوا محی النفوس ونحن له مسل اللہ. یقیناً مردے اللہ زندہ کرتا ہے مگر اس کی زندہ مثال میں تیرے سامنے کھڑا ہوں. لاش منگائی, ٹھوکر ماری, اور ٹھوکر مار کے پھر ایک جملہ مولا نے کہا ماں بقرہ تو بنی اسرائیل و بیعظم منا. کیا بنی اسرائیل کی گائے مجھ سے زیادہ صاحب عزت ہے؟ جب وہ مردے کو زندہ کر سکتی ہے تو کیا حسن کی اتنی عزت اللہ کی نظروں میں نہیں کہ حسن کا مردہ زندہ ہو جائے؟ ٹھوکر مار. اب کسی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ مولا نے نالین مبارک کو اتارا. نالین پائے مبارک میں مردے کو سے ٹھوکر ماری, مردہ زندہ ہو گیا. انصاف سے بتائیے یہ نالین بنی کا ہے کہ چمڑا کس کا تھا؟ جانور کا. زندہ تھا کہ مر گیا؟ مردہ ہو گیا تبھی تو چمڑا اترا. تو اب امام حسن میں یہی بتانے کے لیے تاکہ قرآن کی آیت سمجھ میں آئے اپنے پائے مبارک کی نالین سے ٹھوکر لگائی تاکہ زمانے کو سمجھ میں آ جائے جن کے پاؤں میں رہنے والا مردہ جانور کا مردہ چمڑا زندگی بانٹتا ہو. محمد کو موت آئے گی, علی کو موت آئے گی, یہ تو زمانے نے ایک معاہدہ دے دیا کہ صاحب مر گئے. لیکن آج بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم تو بہرحال سلام کرتے ہی ہیں. اہل سنت کا بھی ایک طبقہ وہ خود یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ ہر نماز کے بعد ہر جشن کے بعد پڑھتا ہے. تو کم سے کم دو ہم عقیدہ تو ملے کہ ہماری نظروں میں بھی محمد کو موت نہیں آئی, ان کی نظروں میں بھی محمد کو موت نہیں آئی. یقین جانیے محمد کو وہ سلام نہیں کرے گا جو خود بھی مردہ ہو. سلام کیوں ہوا؟ تاکہ یہ پتا چلے کہ وہ بھی زندہ ہیں, ہم بھی زندہ ہیں. اور یہ تو ساری دنیا جانتی ہے سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. تو ہم تو ایک سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ رسول کو سلام کرتے ہیں. اب اگر رسول اپنی قبر سے ہماری سلامتی کی دعا کرے تو کیا IS کے ہتھیاروں میں اتنی طاقت ہے کہ ہمیں مار سکے؟ ٹھوکر ماری, زندہ کر دیا. اچھا ایک بات آگے یہ بات تو عرض کرتا ہوں, حالانکہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے, مجھے اس وقت کے اندر ختم کرنا. امام حسن مصطفیٰ کے بارے میں جو میں نے یہ انتخاب کیا تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شہزادی نے ایک ذاکر کو خواب میں کہا, بلکہ کہنا کیا شکایت کی کہ تم نے میرے چھوٹے بیٹے کو تو پکڑا ہوا ہے, بڑے بیٹے کو تم نے ترک کر دیا. کیونکہ مجلسوں میں ذکر نہیں ہوتا, شورا کہیں کہیں کسی محفل میں
خصوصاً ولادت کی محفل میں تذکرہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی یہ کوئی مطلوب رہتا ہے. تو اس سے شکایت نہیں تھی، سب سے شکایت تھی کہ سب نے ممبروں پہ امام حسن کی ذات کو چھوڑ دیا. 3 پہلو ہیں جو آپ کے سامنے مجھے رکھنا ہے امام حسن کی. سب سے پہلا تو ایک معلومات درست ہونا چاہیے. مرحوم علامہ ناصر عباس صاحب قبلہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ کے نواسے نہیں ہیں، یہ رسول کے بیٹے ہیں. نواسے نہیں، بیٹے. اب دلیل اگر آپ کہیے تو قرآن مجید کی آیہ مباہلہ سب سے بڑی دلیل ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. حالانکہ صرف عربی لفظ ہے. اللہ کہہ سکتا تھا کہ تم اپنے نواسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نواسوں کو بلائیں، مگر بیٹا کہہ کے قرآن نے کہا کہ یہ محمد کے نواسے نہیں، بیٹے ہیں. اچھا صاحب، جب بیٹے ہیں تو نبی کے گھر کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ ظاہر ہے بیٹا باپ کے گھر پیدا ہوتا ہے، تو یہ محمد کے گھر پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ تو معلوم ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ یہاں 2 باتیں ہیں، ایک ہے ٹیکنیکل پرابلم اور ایک ہے پروٹوکول کا تقاضا. پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ محمد کا بیٹا ہو، مگر ٹیکنیکل پرابلم، محمد تھے نبی. نبوت ہے ایک عہدہ، عہدہ ضرورتوں کے تحت ہوتا ہے. ضرورت ختم ہوئی، عہدہ ختم ہو گیا. آسمانوں میں علی ولی اللہ کے بعد کوئی خبر تو تھی نہیں جو دی جاتی. آخری خبر بن کے علی ولی اللہ قدیر میں آیا تو نبوت کا معاملہ تو ختم ہو گیا. چونکہ خبر بچی نہیں تو نبوت کا عہدہ اللہ نے خاتم النبیین پیغمبر کو بنا دیا. اگر محمد کے گھر محمد کا بیٹا پیدا ہو تو یہی ہے ٹیکنیکل پرابلم. آدم نبی ہے، شیس بھی نبی، نوح نبی ہے، سام نبی، ابراہیم نبی ہے، اسماعیل بھی نبی ہے، اسحاق بھی نبی ہے، یعقوب نبی، یوسف نبی، زکریا نبی، یحییٰ نبی. تو چھوٹے چھوٹے انبیاء قیامت کے ہنگام میں کھڑے ہوتے وہ سینہ چوڑا کر کے کہتے میں بھی نبی ہوں، میرا بیٹا بھی نبی ہے. چھوٹے چھوٹے نبی جو پسینے کے صدقے میں پیدا ہوئے وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہم بھی نبی، ہمارا بیٹا بھی نبی. اللہ نے کہا کہ گھر نہیں پیدا کروں گا اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی. ارے نبوت ختم ہوئی ہے، محمدیت تو ختم نہیں ہوئی. ہر ایک کو نبی بناؤں گا. پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ بیٹا محمد کا ہو. ٹیکنیکل پرابلم ہے کہ اگر بنائے تو نبی بنانا پڑے. اس نے کہا نبی نہیں بناؤں گا، بیٹا محمد کا بناؤں گا، محمدیت کے عہدے دے دوں گا تاکہ سب کو محمد کہا جائے. اب ایک مرحلہ تو یہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ختم نبوت کی دلیل کیا ہے؟ آپ کو پتا کیسے چلے کہ نبوت ختم ہوئی؟ کوئی دلیل تو ہو کسی کے پاس. اب یہاں پہ اعلان ہونے لگے کہ کل صبح 10 بجے ایک مجلس اور منعقد ہوگی، اس مجلس کو مولانا خطاب فرمائیں گے، تو وہ تبھی تو شروع ہوگی جب یہ ختم ہو. اور اگر یہی چلتی رہے تو مجلس کا آغاز تو ہو نہیں سکتا. تو یہ نبوت ختم ہوئی بتائے گا کون؟ سرزمین پاکستان غلام احمد قادیانی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا میں نبی ہوں. اب مسلمانوں کے لشکر پہ لشکر، علماء پہ علماء مناظرے کے لیے بتاؤ تم کیسے نبی ہو؟ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا نام قرآن میں آیا ہے. اس نے کہا قرآن میں یہ سورہ احزاب میں بھی آیا ہے ماں کان محمد آدم رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے، خاتم النبیین ہے، اللہ کا رسول ہے. تو اس نے معنی کو بدلا. جو آج تک ہمارے ساتھ دھوکہ دھڑی ہوئی وہی اس نے کی. کہ خاتم کہتے ہیں عربی میں انگوٹھی کو، تو یہی عقیدہ میرا ہے. محمد انبیاء کی انگوٹھی کا نگینہ ہے. اب کیا دلیل دے؟ اب پریشان حیران فوراً انہوں نے حکومت سے کہا کہ صاحب اب دین کو بچانا ناممکن ہے، قادیانیت پھیل جائے گی. اسی دروازے پہ چلو جو ہر زمانے میں مشکل کشا رہا. اب توجہ سے سنیے گا جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں. کہ کون سا دروازہ؟ کہ علی والوں کا دروازہ. کہ جاؤ جا کے بلاؤ مولانا بشیر حسین صاحب قبلہ فاتح ٹیکسرا اور مولانا محمد اسماعیل میرٹھی، سارا کا سارا علیہ السلام دونوں کے دروازے پہ آیا. حضور اسلام خطرے میں ہے، کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اسلام بچانا یا علی کا کام ہے یا ہم کا
ان علماء کو یاد رکھیے، اس لیے کہ آج کل قوم علماء کو بھولتی جا رہی ہے. بڑی خدمت ہے ان علماء کی، اور خصوصاً بشیر حسین فاتح ٹیکسلا، انہوں نے ایک سے ایک جگہ خدمت کی ہے مذہب تشیع کی، فقہ جعفری کی. بہت مناظرے کیے انہوں نے. ایک مناظرہ مودودی سے بھی تھا، بڑا متاثر عالم تھا، سامنے بیٹھا ہوا تھا مولانا کے، کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ادھر یہ مجمع بیٹھا، ادھر یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، ادھر ایک کرسی لگی ہے، ادھر ایک کرسی لگی ہے، بیچ میں میز رکھی ہوئی ہے. جملے کو سمجھیے گا جہاں تک آواز جا رہی ہو. مودودی بیٹھا ہوا ہے، جیسی فاتح ٹیکسلا بشیر حسین پہنچے تو اس نے کہا یہ بتائیے شیعہ اور سور میں کتنا فرق ہے؟ شیعہ اور سور میں کتنا فرق ہے؟ سوال کتنا خطرناک ہے. کیا کہا؟ چونکہ یہ فرق کا معاملہ ہی نہیں ہے، کہاں شیعہ کہاں سور. لیکن وہی مولا کا فرمان کہ اگر پشت پہ ہم نہ ہوں تو تم جواب ہاتھ چھوڑ کے جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہو، اور جو جو جملے کو سمجھ جائے اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ بلند ہو جائے. میں جیسے ہی فرماتے ٹیکسلا سے پوچھا کہ شیعہ اور سور میں کتنا فرق ہے، میز درمیان میں تھی، ادھر مودودی بیٹھا تھا، ادھر فاتح ٹیکسلا نے کہا ایک میز کا فرق ہے، ادھر سور حملے پہلے ہوتے ہیں تاکہ کتابوں کی بات نہ آئے، دلائل کی بات نہ آئے، نفسیات میں آدمی مار ڈالے. اس نے کہا اس کا جواب تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسے یہ نہیں پتا یہ اکیلے نہیں آئے، یہ اپنے امام کو ساتھ لے آئے. ایک میز کا فرق ہے بس. ادھر شیعہ بیٹھا ہے، اور ساتھ میں محمد اسماعیل میرٹھی بھی تھے، وہ بھی مذہب بدل کے شیعہ ہوئے تھے. بڑے حملہ آور انسان، بخشتے نہیں تھے. بشیر حسین فاتح ٹیکسلا کا جتنا مناظرہ ہے، پڑھ کے تک ان کے مناظروں کی پوری کتاب بھی ہے، اس میں ان کے علمی دلائل بہت زیادہ ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ تشیع کیا ہے. اور فاتح ٹیکسلا کے ساتھ ساتھ محمد اسماعیل میرٹھی، یہ چونکہ گھر کے آدمی تھے تو کمزوریوں کو جانتے تھے. ان کا بھی مناظرہ چل رہا تھا تو انہیں آخری عمر میں یہ پریشانی ہو گئی کہ بار بار پیشاب آتا تھا. آخری عمر میں پیشاب بہت آتا تھا. سمجھ گئے وہ کیا کریں. بہرحال اب جیسے ہی سامنے والا سوال کرے تو یہ اٹھیں اور شامیانے کے پیچھے جائیں آگے جواب دے دیں. ایک بار، دو بار، 10 بار مسلسل جب ہوتا رہا تو سامنے والے نے کہا کہ آپ شیعہ مذہب پر ہی مونتے ہیں. تو محمد اسماعیل نے پلٹ کے کہا مونتا تو اب بھی پرانے مذہب پہ ہوں، پوری شریعت پہ عمل یہاں کرتا لیکن یہ کام آج بھی پرانا. تو یہ ایسے علماء تھے کہ جنہوں نے قوم کی بڑی خدمت کی ہے. آج جو آپ تک پہنچا ہے، جو مل رہا ہے آپ کو، یہ سب علماء کے خون پسینے کی کمائی ہے کہ جو انہوں نے اہل بیت سے لیا، علماء سے لیا اور آپ تک پہنچایا. بہرحال اللہ علماء کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہے. کیونکہ اگر یہ نہ ہوتے تو یہ علم کی باتیں ہم تک نہ پہنچتی. بات بولے تو نہیں نا، ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہوا. ایک مرحلہ تو یہ طے ہوا کہ یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، نواسہ. بالکل یہی معاملہ جناب عباس کا دیا، بیٹے فاطمہ کے ہیں.
پیدا ام البنین کے یہاں ہوئے. وہی ٹیکنیکل پرابلم, پروٹوکول کا تقاضا کہ بیٹا فاطمہ کا گھر میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ کہ جو فاطمہ کا بیٹا ہوتا ہے وہ امام بنتا ہے. امامت کے عہدے کو اللہ معین کر چکا ہے, نام معین کر چکا, تو کہ امام تو بنا نہیں سکتے, لہذا پیدا ام البنین کے یہاں کیا تاکہ عہدہ بھی بچ جائے اور عظمتوں پہ بھی کوئی فرق نہ پڑے. پہلی معلومات یہ کہ نوجوان خاص طور سے ذہن میں رکھیں کہ یہ فاطمہ کے بیٹے ضرور ہیں مگر محمد کے بیٹے ہیں, نواسے. دوسرا مسئلہ, شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کتاب لکھی ہے مدارج النبوہ, بہت مشہور کتاب ہے, اور اس کتاب میں جو کہا انہوں نے وہ بھی ساری دنیا تک پہنچا اور ساری دنیا پہچانتی ہے, پڑھتی ہے, ممبروں پہ پڑھا بھی جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو سارے درجات سے نوازا, سارے عہدے اللہ نے نبی کو دیے, ہر نبی سے ممتاز بنایا, لیکن ایک جگہ جا کے نبی کا دامن تنگ ہو گیا, شہادت نہیں ملی. شہادت نہیں ملی کا کیا مطلب؟ کذا چکے نبی نہ تلوار سے شہید ہوئے نہ زہر آپ کو دیا گیا, تو شہید نہیں ہوئے, تو یہاں آ کے دامن نبوت تنگ ہو گیا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تنگ تو یہاں بھی نہیں ہوا, جہاں ہر نبی ایک مرتبہ شہید ہوا, محمد کو تو شہادت اللہ نے دی. اب وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ دو بیٹے دیے اللہ نے محمد کو, ایک کا نام حسن, ایک کا نام حسین. حسین کو تلوار سے قتل کیا گیا, حسن کو زہر دیا گیا. زہر سے چھپی ہوئی شہادت اور تلوار سے ظاہری شہادت. تو مطلب کیا ہوا؟ حسن کی شہادت نہیں, محمد کی شہادت ہے. حسین کی شہادت حسین کی شہادت نہیں, محمد کی شہادت ہے. اور اتنا لکھ کے انہوں نے کتاب کو بند کر دیا. اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو ایک جملہ ضرور کہتا, آگے قلم میں تم ہو تو لکھو, حسن کا قاتل محمد کا قاتل ہے. محمد کا قاتل علیہ السلام نہیں ہوتا. اگر نبی کا قاتل علیہ السلام ہو جائے تو پھر تو جس کو چاہے رضی اللہ لکھ دو. اب تو ذاکر نائک جیسا ملعون پیدا ہو گیا, اس نے اٹھایا یزید کو رضی اللہ لکھ دیا, یزید کو علیہ السلام لکھ دیا. اس نے لکھ تو دیا مگر یہ بھول گیا کہ شیعوں کو موقع مل جائے گا. تو نے یزید کو رضی اللہ کا, ہمیں رضی اللہ کی اوقات پتہ چلی. کردار امام حسن تک میں رہے, کردار محمدیہ جو نبی کا کردار تھا وہ امام حسن کا کردار. اور یقین نہیں ہے, تاریخ پڑھیے جا کے, امام کھڑے ہیں مدینے میں, کھڑے کھڑے اچانک ایک شخص سے آپ کی بات ہو رہی ہے, صحابی سے. ایک شام کا کوئی شخص آیا, آگے اس نے پوچھا حسن, کسی نے کہا وہ جو کھڑے ہوئے گفتگو کرتے, یہ مولا کے قریب آیا, مغلظات کرنے لگا, گالیاں دے رہا, سب وہ شکل بدتمیزی پہ بدتمیزی, یہ بدتمیزی کرنے لگا. امام نے دست دعا بلند کیے, پروردگار کھانے کا محتاج ہو, رزق میں فراوانی دے, پردیس میں ہے, وطن واپس پہنچا خیر کے ساتھ, اولاد نہیں ہے, اولاد سے نواز. جو چاہنے والا کھڑا تھا وہ شیعہ تھا, اس کو بے چینی ہے, مولا یہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, میں اس کو جواب دیتا ہوں. امام نے کہا خاموش, تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں. علامت شیعت کو پہچانیے کہ اگر امام پہ وقت آ جائے تو شیعہ خاموش نہیں رہتا, بولتا ہے. مولا نے چپ کرا دیا. مولا کے چپ کرانے کے بعد بھی اگر بولے تو پھر شیعہ نہیں ہے, پھر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب امام نے منع کر دیا تو خاموش رہنا ہے. اور امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ غلط بات پہ غصہ آنا شرافت کی علامت. جو شریف ہوتا ہے وہ غلط بات کو برداشت نہیں کرتا. اگر اس کے سامنے غلط ہوتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں شارٹ ٹیمپر ہے, غصہ جلدی آ جاتا ہے. غصہ جلدی نہیں آتا, شریف آدمی ہے تب غصہ آتا ہے. مگر امیر المومنین فرماتے ہیں غلط بات پہ غصہ آنا شرافت کی علامت ہے, مگر غصے کو پی جانا ایمان کی علامت ہے. جس کے دل میں جتنا ایمان ہوگا وہ اتنا غصے کو پی جائے گا. تو مولا نے خاموش ہو گیا, خاموش ہو گیا. جب برداشت نہ ہوا تو کہتا مولا آپ پر دعا بھی تو دے سکتے ہو, جب یہ بدتمیزی کر رہے ہیں تو آپ پر دعا دیجیے.
برابر بات ہے، جو دو وہی پاؤ، گیو اینڈ ٹیک، جو دے رہے وہی آپ کو ملنے والا ہے. تو جب یہ بدتمیزی کر رہا ہے، مولا آپ بھی بددعا دیجیے. مولا نے کہا یہ بتا اس کا کردار کیا ہے اور میرا کردار کیا ہے. چاہنے والے نے کہا اس کا کردار برائی ہے، آپ کا کردار اچھائی ہے. فاطمہ کے بیٹے نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ جب یہ اپنی برائی چھوڑنے کو تیار نہیں، میں اپنی اچھائی کو کیسے اس نے اخلاق پہ سمجھوتا کیوں؟ یہی تھا کردار محمد جو یہاں پہ آ کے مکمل ہوتا ہے. تو نالین کی ٹھوکر لگی، ہو گیا مردہ زندہ. انصاف سے بتائیے، آپ کو اگر اس نالین کو لے کر کسی نجس جگہ پہ جانا ہو، کیا آپ لے جائیں گے؟ نہیں. اور اگر اس نجس جگہ کے احترام میں آپ نالین کو اتار دیجیے تو کیا مناسب ہے؟ یہ تو اور غیر مناسب ہے. پہن کے نہ جائے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اس نجس جگہ کو دیکھ کے امام جوتے وغیرہ اتار دیں تو عقل میں کچھ آتا ہے؟ خطوں پہ خط، قاصدوں پہ قاصد. آئیے آپ کو شام بلایا جا رہا ہے، شام بلایا جا رہا ہے. مولانا نصرت کرتے رہے، ہمیں نہیں آنا ہے، ہم دولت کے محتاج نہیں ہیں. دولت تو ہمارے قدموں کا صدقہ ہے. ہم جہاں سے چاہے خزانے اکھاڑ لیں، جہاں سے چاہے خزانے اگا دیں، ہمیں تیری دولت کی ضرورت نہیں. جب تعدیبی حکم آیا کہ نہیں آپ کو آنا ہی آنا ہے، امام نے کہا پھر کفر کو کفر کے گھر میں جا کے خاموش کرے. چلے شام کی طرف. ادھر اس نے اپنے دربار کی تیاری کی. دربار کی تیاری ایسے کہ جیسے ہی امام آئے تو خبردار کوئی پردہ نہ اٹھانا. یہ جیسے پردہ پڑا ہے آپ کا، ایسے بابو داخل پہ پردہ پڑا رہتا تھا. اس پردے کو دو غلام ہوتے تھے جو اٹھاتے تھے تاکہ عزت دار آدمی چلا جائے. اس نے کہا خبردار کوئی پردہ نہ اٹھائے. حسن اپنے ہاتھوں سے پردہ اٹھائیں گے، احساس ذلت ہوگا. ایک. دوسرے سارے درباریوں کو کہہ دیا جیسے امام حسن کا داخلہ دربار میں ہو، اپنے اپنے باپ دادا کی دولت کے قصیدے پڑھنا. ہمارے پاس اتنی اراضی ہے، اتنے محلات ہیں، اتنی زمین ہے، اتنی جائیداد ہے، فلانا ہے، ڈماکا ہے، اتنی دولت ہے، فلاں شہر، فلاں گاؤں ہمارے باپ دادا کا ہے. یہ سب پڑھنا. ان کے پاس تو غربت زدہ گھرانہ ہے، بوریے پہ بیٹھتے ہیں، انہیں دولت سے کیا مطلب؟ احساس ذلت ہوگا. یہ بھول گیا. حکومت وہ نہیں جو یہ کر رہا ہے، حکومت وہ ہے جو امام کے پاس بابو داخل پہ مولا پہنچے. غلام نے پردہ نہیں ہٹایا، امام نے قدم اٹھایا، اچانک سے ہوا چلی. آخری مرحلہ وقت تمام ہونے کو آ رہا ہے، مجلس کو ختم کرنا ہے. ہوا چلی اور پردے کو ایسے لے کے کھڑی ہو گئی. بالکل ایسے. یہ نہیں کہ ہوا چلے پردہ اٹھے اور گر جائے. نہ، امام کھڑے رہے، ہوا پردے کو لے کے کھڑی رہی. امام انتظار کرتے رہے، ہوا امام کا انتظار کرتی رہی. جب امام داخل دربار ہوئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یہ تیری لیے آیا ہے، یہ حسین کے شروع ہوئی. ادھر سے کوئی بولا، ادھر سے کوئی بولا، ادھر سے کوئی بولا. امام سنتے رہے. اچانک علی کے چنان کو چلان آیا اور غیظوں کے تو پیار میں امام حسن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا ہوا لو کنت علی هذا المقام هونا وهونا فاذكر ما الله لم احسن نحن زين الجنان وحجة الرحمن اتفتكر هؤلاء بلا باء ونشاد اما اولاد الامجاد لو شئت لجعلت لنا شاما والشام عراقا والمرء نسبة والنسبة مرا فقام من الهدى شبنا بيرتوا من جد الرسول فنزل الامام الى شجرا اما تستحيين ان تقضي بين الرجال. زبانیں چلی دربار میں، لسان اللہ نے بولنا شروع کیا. مجمع پہ ایک نظر ڈال کے امام نے فرمایا ان کے ذریعے سے فخر و مباحت کرتا ہے، دولت و اراضی، زمین و جائیداد، محل و محلات، ان کے ذریعے فخر کرتا ہے. اگر میں یہاں کھڑے رہ کر صدیوں تک اپنے فضائل پڑھوں، صدیاں ختم ہو جائیں گی، میرے فضائل ختم نہیں ہوں گے. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا کیا کوئی مثال ہے کہ اپنے آپ ذاکروں کو دیکھ لو. جب تم لوگوں جیسا ذاکر 1400 برس سے فضائل پڑھ رہا ہے تب نہ ختم ہوئے، تو اگر لسان اللہ کا بیٹا کیا فضائل ختم ہوئے؟ فرمایا کہ فضائل ختم نہیں ہوئے. لمحوں سے میں ایسا ہی نہیں کر سکتا، صدیاں تمام ہو جائیں گی. اب فضائل اگر صدیوں تک پڑھیں تو دو باتیں تو ضرور ہیں. ایک تو ملک
इजाजत ना हो कि फटके। सदियों तक जब जिंदा रहेंगे तभी तो फजाइल सुने। और दूसरा मरहला, इनको मौत ना आने पाए। अब इमाम हसन के किरदार ने बता दिया कि अगर हसन चाहे तो दुश्मन को न मरने दे। तुम तो काला कपड़ा पहनते हो, भाई का मातम करते हो, मैं मरने दूंगा जबकि हमारी मजलिसों में आते हो। इरशाद फरमाया कि अगर मैं यहाँ खड़े रहकर फौरन फौरन फस और मातल्ला नमो से सदियों तक फजाइल पढ़ता रहूं, सदियां तमाम हो जाएंगी, फजाइल खत्म नहीं होंगे। नाम ज़ैनुल जनान, हम जन्नत की जीनत है, वह हुज्जतुर रहमान, अल्लाह की हुज्जत है। तू आबा अजदाद के जरिए से इन लोगों के जरिए फख्र करता है। हसन तुझे दावत देता है, छोड़ तख्त को, उतार ताज को, आ मिंबर से उतर, आ खुले मैदान में। हसन अपने बाप अली से आदम तक का शजरा जानता है मैं हूं कौन? मैं मजीदों का बेटा हूं। मजीद कुराने मजीद, अर्श मजीद। मजीद अहले उस जात को भी कहते हैं जहां से कोई नजासत न गुजरी हो। मैं मजीदों का बेटा हूं, मजीदों का बेटा हूं। दरबार तो उसी का था। बढ़ के कह देता अली को तो मजीद मान सकते हैं, अबू तालिब ने तो कलमा पढ़ा नहीं था, उन्हें कैसे मजीद माने? उनके नजदीक तो कुफ्र की नजासत थी। उसका खामोश रहना बताता है उस जमाने के नमकखारों को नहीं पता था कि अबू तालिब ने कलमा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। ये तो आज कल पैदा हो गए। और 92, 93 में जब ये फसाद बढ़ने लगा, और जैसे मुहर्रम का चांद निकला, दीवारों पे लिखा जाने लगा शिया काफिर, शिया जहन्नमी, शिया काफिर, शिया जहन्नमी। तो हुसैनी स्क्वाड ने जब ये सारी तहरीरें पढ़ी कि दीवारों को काला कर दिया, मरहूम इरफान दरावती जिंदा थे, सारा का सारा मजमा पहुंचा उनके पास। आगा आपको बताया कि दुनिया में क्या कयामत आएगा, क्या हुआ? हर दीवार पे शिया काफिर, शिया जहन्नमी, शिया काफिर, शिया जहन्नमी लिखा है। मौलाना जवाब दीजिए। तो इरफान आती ने बरदस्ता जुमला कहा कि घबराने की जरूरत क्या है? तुम्हारी इज्जत अबू तालिब से बढ़कर तो नहीं है। मजलिस में आओ, अब्बास का नाम उठाओ, अलम उठा के दुआ करो, ए परवरदिगार
उससे में आने की जरूरत नहीं। कदम उठा के इतना को परवरदिगार हमें नहीं पता कि ईमान क्या है, कुफ्र क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है। जैसा काफिर अबू तालिब था वैसा काफिर हमें बना, और जैसा मुसलमान पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर करबला आ जाता तो दादा का जैसा मुसलमान वो था वैसा इन्हें बता, वैसा इन्हें बना दे। हमें नहीं पता जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है। जहां अबू तालिब उनका बेटा और उनका बेटा जाए वहां हमें भेज, जहां अबू सुफियान अबू तालिब और अबू तालिब की औलाद के साथ हमें भी। और ये पक्के सच्चे हैं तो माशाअल्लाह, जहाँ हजरत चले वहाँ लौ शहदुल लजालतुल इराक़ शामन व शाम इराक़ वलमरा निस्बतन व निस्बतन। अगर मैं चाहूँ तो अभी शाम को इराक़ बना दूँ, इराक़ को शाम बना दूँ, मर्द को औरत बना दूँ, औरत को मर्द बना दूँ। यहाँ तक मौला पहुंचे तो सामने से एक मलूक उठ के कहता है, यबना अबी तुराब मन यक़दिर अला ज़ालिक। अबू तुराब के बेटे, इतनी ताकत किसी में है जो शाम इराक़, इराक़ को शाम, मर्द को औरत, औरत को मर्द बना दे। फन्नज़र अल इमाम इला शिज़रत, तुंदिए निगाह से मौला ने उसको देखा। न वुज़ू, न क़याम, न मुसल्ला, न दुआ, न बद्दुआ, न दो पीछे से इमाम सदा पूरी सुनता जा, कद साल तैयार होगा रोजा। जो घर में बैठी है उसे तेरा शौहर बना। दरबार से भागा दौड़ा, इधर साहिब दरबार को गुस्सा आया तो उससे के आलम में झूठा रोब दिखाने को इमाम को कहने लगा, या अबा मोहम्मद क़दाम तनी फी मजलिसी, ए मोहम्मद के बाबा, तुमने मेरे दरबार में मुझे जलील किया। इमाम ने घूर के उसे देखा। अब आपने अक्सर देखा होगा जब दो बराबर के लोगों में लड़ाई हो तो हो जाती है, लेकिन अगर कोई छोटा हो, कमजोर हो, तो जो बहादुर होता है वो क्या, चल भाई हमें नहीं लड़ना तुझसे, तुम छोटा है, हम छोटों के मुंह नहीं लगे, चल अपना रास्ता ना। तो अरबी में कहते हैं सिर, चल। और अगर मर्द की औरत से लड़ाई हो जाए तो फिर सिवाय तानीस इस्तेमाल होता है, फिर वहाँ बात बदल जाती है, फिर सिर नहीं, फिर सीरी, चल भी चल। मर्द औरत को कभी मुंह नहीं लगाता, और मजमे में तो कभी भी नहीं, पता नहीं कब गैरत को उतार दे। तो चल हमें तुझसे नहीं बात करनी है, चल चल। और कुछ ऐसा ही मान ले, जब उसने उधर से टोका, मेरे दरबार में मुझे जलील किया, इमाम ने घूर के देखा
اور جھوڑ کے فرمایا ان العرش سریری واحمد ضمیری وعلی امیری والحسین وزیری وجبرائیل فقیری ان شاء اللہ. اب جملہ آخری ہے، میں اس کو سمیٹ رہا ہوں چونکہ مسائل بھی ہونا ہے، تابوت بھی برآمد ہونا ہے. امام نے فرمایا کہ تو اس تخت پہ بیٹھ کے اتراتا ہے، میرا تخت عرش ہے، علی میرا ضمیر ہے، محمد میرا امیر ہے، حسین میرا وزیر ہے، جبریل فقیر ہے. آدمی بنتا ہے یا تجھے بھی؟ اسی لیے آئے تاکہ خزانے ختم ہو، ہمیں ذلیل کریں، ویسا ہو ویسا، دنیا کی باتیں ملانے لگا. امام نے اپنا ایک نظر ڈالی، جیسے کوئی بے نیاز منہ پھیر کے چلتا ہے. امام چلے، اب نالین اتار چکے تھے دربار کے باہر، تو خزانے کھلے کہ جتنا سب کو دیا گیا کہ علیہ حسن کو اتنا دو، اوریوں کے منہ سیل کیے گئے. خزانے لے کے پیچھے غلام چلے، اور پیچھے سے آواز آئی میں ہندا کا بیٹا ہوں. امام نالین مبارک تک پہنچے، غلام نے دیکھا کہ حکومت وہ تھوڑی، حکومت تو یہ ہے. آئے انہیں ذلیل کرنا چاہ رہا تھا، انہوں نے ذلیل کر دیا. ہوا ان کے حکم کی تابع یہ دربار سے محروم نہیں ہوئے. اس نے کہا مولا آئیں گے مڑیں گے، آپ اگر مجلس سے نکلنے لگیے تو آپ کو جاتے ویسے جانا پڑے گا، پھر مڑیے گا، پھر نالین پہنیں گے، پھر واپس مڑیں، پھر جائیے گا. تو ایسا امام کو کرنا تھا، دربار میں چلے، مڑتے پہنتے، پھر مڑتے، پھر دربار کے بعد. اس نے کہا مولا کو مڑنے کی زحمت قائم ہو رہی، جب مولا دیکھنا نہیں چاہتے تو یہ منحوس چہرہ کیوں دکھاؤں مولا کو دوبارہ. اس نے نالین کو سیدھا کیا، مولا نے نالین میں پاؤں رکھا، کہا یہ جتنے خزانے اس نے ہمیں دیے ہیں یہ سارے تو لے جا. اور کہا کیا پک رہا تھا، ہندا کا بیٹا ہے، یاد رکھ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. جوتے سیدھے کرنے والے. اب غلام بادشاہ جو کھڑا تھا حکم کا تابع، خزانے لے کے چلا. امام نے دربار سے مدینے پہنچے. بہن کو پتا چلا کہ بھائی واپس آیا. چاہنے والی بہن قریب ہوئی، بھیا شام گئے تھے؟ ہاں بہن شام گئے. یا کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ کہا نہیں بہن کوئی تکلیف نہیں. دربار گئے تھے؟ ہاں بہن دربار گئے. پھر زینب نے پوچھا دربار گئے تھے؟ حسن نے کلیجے سے لگا کے کہا بہن حسن دربار میں گیا ہے تو پوری عزت کے ساتھ گیا. کہ تجھے دربار جانا ہے، سر پہ چادر نہیں ہوگی. تو میں دربار میں تنہا گیا تھا، تجھے جانا ہے کڑیاں پہنے ہوئے سے نو کے نیزہ پہ شہدا کی سب، کہیں اکبر کا سب ہوگا، کہیں حسین کا سب ہوگا. عزیزوں بابو پہلی اکبر برآمد ہونا جانتے ہیں. اس جوان کا سر آگے آگے چلتا تھا. زینب کوئی تکلیف ہو مولا کا ذاکر سمجھ کے معاف کیجیے گا. 17 سال تک بڑی محنتوں سے زینب نے بھی اکبر کو پالا. 1-2 دن کی بات ہے. جیسے جناب زکریا نے منت کی تھی کہ پروردگار بیٹا دے میں تیرے گھر کی نظر کروں گا، خود ایسی منت تھی امام حسین کی بیٹا دے مگر محمد جیسا ہوا، تیرے گھر کی نظر کرے گا. بیٹا ہوا، لے کے آئے محراب میں رکھا. اچانک زینب جھکی، علی اکبر کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا اللہ میرا بھائی دے گیا تھا، پرورش کو میں لے کے جا رہی ہوں. 17 سال کچھ مہینے تک حسین بار بار زینب کے پاس آتے تھے، اکبر کے جھولے کے پاس جاتے، جھولا جھولاتے. اور جب اکبر چلنے لگے حسین پوچھتے تھے بیٹا کچھ چاہیے؟ تو اکبر کہتے تھے نہیں بابا کچھ نہیں چاہیے، اماں ساری ضرورتوں کو پورا کرتے.
کچھ اور بڑے ہوئے، بیٹا عید کا دن ہے، کچھ سوال کرو اپنے بابا سے، اما لباس لے آئی۔ 17 سال تک حسین پوچھتے رہے، اکبر کہتے رہے زینب نے ہر ضرورت کو پورا کر دیا۔ سوچیے عزیزو، آپ بھی صاحبان اولاد ہیں، 18واں سال ہے اکبر کا، آج تک حسین پوچھتے رہے بیٹا باپ سے مان، اور آج اکبر کا ہے بابا پانی کرے اجر و بنا تیرا بابا اتنا غریب ہے تجھے پانی بھی دے۔ مولا کوئی غم نہ دے، خدا جوانوں کو سلامت رکھے، ماتمیوں کو سلامت رکھے، یہ ازاداری اسی طرح قیامت تک چلتی رہے۔ علی اکبر کے صدقے میں جوانوں کی جوانی سلامت رہے۔ کیسا جوان جس کی وجہ سے آج تک اذانیں بھی زندہ ہیں، نمازیں زندہ ہیں۔ ایک شخص حج کرنے کے بعد امام جعفر صادق کی خدمت میں آیا، پہنچا، مولا کو سلام کیا اور سلام کر کے کہتا ہے میں نے کربلا کو بہت سنا ہے، آپ لوگوں سے سنا ہے، پڑھا بھی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کربلا میں ایک جگہ پر حسین کے ہاتھوں سے دامن صبر چھوٹ گیا۔ مولا آرام کر رہے تھے، اٹھ کر بیٹھے، مجھے احساس ہوا کہ میرے جد کے ہاتھوں سے دامن صبر چھوٹا۔ کہتا ہے مولا جب علی اکبر رخصت ہوئے، حسین کسی شہید کے پیچھے نہیں چلے، اکبر کے پیچھے پیچھے چلے۔ مولا نے کہا یہ بتا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ مولا حج کر کے آ رہا ہوں۔ کہ قربانی کی اچھی مانا، کہ قربانی کا اصول کیا ہے؟ جانور آگے چلتا ہے، دینے والا پیچھے چلتا ہے۔ حسین کی قربانی اکبر، اکبر آگے آگے، میرا بابا پیچھے۔ جہاں جہاں حسین کا سر ہوتا تھا، اکبر کا سر حسین کے سامنے آتا تھا۔ 1 منزل 2 منزل 3 منزل شبر یہ نظارہ دیکھتا رہا، اور دیکھ کے سید سجاد کے پاس آ کے کہتا ہے حسین کے سر کے سامنے اکبر کا سر کیوں آتا ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا آخری وقت میرے بابا نے کہا تھا بیٹا جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، اسی لیے بابا کے سامنے ایک واپس یاد رخصت کیا، پہنچے مقتل میں، روایات کہتی ہے نیزہ لگا، قبر چھینکیاں نہیں ٹوٹ گئی۔ میرا سوال آپ سے ہے، کیا سینے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ برچھی کو توڑ سکے؟ ٹوٹی کیسے؟ میں بھی بہت پریشان تھا، بہت پڑھا، بہت پوچھا علماء سے، کوئی راستہ نہیں ملا، مگر جب مختار نامہ پڑھا تب جا کے پتا چلا کہ برچھی کی یعنی ٹوٹی کیسے تھی۔ مگر پہلے یہ یاد رکھیے علی اکبر کے مصائب سے پہلے جب دربار مختار میں مرہ نے حال شہادت اکبر بیان کیا تو 3 مرتبہ یہ دربار سے بھاگ گیا۔ درباری سن سن کے بے ہوش ہو جاتے تھے، یہ فائدہ اٹھاتا تھا، بھاگ جاتا تھا۔ سوچو جب مختار کے دل پر اور دربار میں یہ حالت تھا تو لیلا کا کیا حال ہوا ہوگا؟ حسین کو کیا گزری ہوگی؟ 18 سال کی عمر، آیا مجھے مرہ گرفتار ہو کر، مجھے مختار نے بتا تم نے کربلا میں کیا کیا؟ کہتا مختار تم سن نہیں سکتے، کبھی بتا تو نے کس کو قتل کیا؟ 3 قاتلوں کے نام ملتے ہیں، مرہ، انس اور حسین بن نمیر۔ حسین بن نمیر نے علی اکبر کا سر کاٹا تھا، اور کسی ہندو نے بڑا خوب کہا تھا کہ اکبر کا سر کاٹنے والے کیا اللہ نے تجھے اولاد نہیں دی تھی؟ اللہ اکبر۔ کہتا جب شبیہ پیغمبر نے لشکروں کو الٹ دیا تو پسر ساتھ نے بلایا اور بلا کے کہا مرہ تو سب سے بہترین نیزہ بردار ہے، علی اکبر کا کچھ انتظام کر۔ اس نے کہا میں اکیلے نہیں کر سکتا، انس کو میرے ساتھ کراؤ۔
کہا کیا کرو گے؟ کہا کبیر گاہ میں چھپ جائیں گے، علی اکبر پہ حملہ کریں گے۔ انس کو بلایا، بلا کے کہا تو فلاں پتھر کے پیچھے چھپ جانا اور اکبر کے سینے پہ وار کرنا، اور تو کہ میں اکبر کی کمر پہ سینے کی طرف کو وار کروں گا۔ تو دونوں میں طے ہوا۔ اکبر جب وہاں تک پہنچے، مرہ کہتا ہے کہ انس سامنے سے نکلا، اس نے اکبر کے دل پہ وار کیا، نیزہ دل پہ لگا، کمر کے پار نکل گیا۔ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ اکبر نبھال ہو رہا ہے تو میں نے اکبر کی پشت میں وار کیا، میرا نیزہ اکبر کے دل کو چیرتا ہوا سینے کے پار نکل گیا، اور کہتا مجھے شرارت سوجی، میں نے نیزے کو گھمایا، اب جو نیزہ گھوما دونوں انگلیاں آپس میں الجھی، اب جو جھٹکا دیا اکبر زمین پر گرے۔ اے بابا سینے پہ ہاتھ رکھا، بیٹا سینے پہ ہاتھ کیوں؟ کچھ تکلیف ہے؟ بابا سینے پہ زخم لگا ہے، بابا کو دکھاؤ۔ ہاتھ ہٹایا، نیزے کی یعنی کو حسین نے دیکھا۔ خدا کسی باپ کو یہ نظارہ نہ دکھائے جو مولا حسین نے دیکھا کہ میرے لال نانا کی شریعت کا حکم ہے میت کے بدن کو لوہا نہیں ہونا چاہیے،